السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، عقل اور دل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری عقل سوچ رہی ہوتی ہے، دل اس کے بالکل برعکس سوچتا ہے. تو اسی مقصد کی بنا پر علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم لکھی ہے، عقل و دل. عقل و دل نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. 13 اشعار پر مشتمل یہ نظم عملی سطح پر عقل اور دل کے مابین ایک مکالمہ ہے. یعنی اس میں جو ہے عقل اپنی الگ بات کرتا ہے اور دل اپنی الگ بات کرتا ہے. دونوں اپنی اپنی خصوصیات بتاتے ہیں اور دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، یعنی بات چیت ہوتی ہے، جس میں عقل اور دل اپنی اپنی خصوصیات بیان کرتے ہیں. یہ مکالمہ علامہ اقبال نے تخلیقی بنیاد پر یہاں منظوم صورت میں پیش کیا ہے. نظم کے 13 میں سے 5 اشعار عقل کی زبانی بیان کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 8 اشعار میں دل اپنی خصوصیات بیان کرتا ہے. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رساں ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مصفر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند خون کی ہے تو لیکن غیرت لال بے بہا ہوں. یہاں پہ معانی دی گئی ہیں جو مشکل الفاظ ہیں. خجستہ کا مطلب مبارک ہے اور مصفر کا مطلب ہے تفسیر کرنے والا. اب عقل نے جو بات کہی ہے، جو اشعار کہے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں. نظم کا آغاز عقل کی زبانی ہوتا ہے، جو دل سے ایک دن یوں گویا ہوتی ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو یہ جان لے ان لوگوں کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دیتی ہوں جو اپنے صحیح راستے سے بھٹک کر غلط راہ پر چل پڑے. بے شک میرا وجود زمین پر قائم ہے، اس کے باوجود میری پہنچ کہ میں اپنی قوت استدلال کے سبب زمین پر رہتے ہوئے بھی آسماں کی وسعتوں اور ان کے عوامل سے پوری طرح آگاہ رہتی ہوں. اس دنیا میں میرا کام تو ان لوگوں کی صحیح کرنا ہے جو اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں. یوں میری حیثیت حضرت خضر علیہ السلام کی سی ہے، جن کے ذمے قدرت نے یہ فریضہ لگایا ہے. اگر زندگی کو ایک صحیفہ تصور کر لیا جائے تو یہ جان لے کہ میں اس کی تفسیر کی اہلیت رکھتی ہوں. یہی نہیں بلکہ شان خداوندی کا اظہار بھی میرے ہی دم سے ہوتا ہے. تیری حیثیت تو اے دل بس اتنی ہی ہے کہ تو خون کی ایک بوند کی مانند ہے، جبکہ میرا وجود ایک نایاب لال کی طرح ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. اب باری ہے دل کے اشعاروں کی. تو دل کہتا ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے ہے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں. یہاں پہ مشکل الفاظ کی معنی ہیں. خدا نما کا مطلب ہے خدا کو دکھانے والا. سدرہ یعنی وہ مقام جو جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کی آخری حد ہے. اب دل کے کہے ہوئے اشعاروں کی وضاحت کرتے ہیں. عقل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر دل نے جواب دیا کہ تو نے جو کچھ کہا ہے بے شک درست ہوگا، لیکن تو نے میری حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس امر کا تجزیہ کر سکی کہ فی الواقع میں کیا شے ہوں، مانا کہ زندگی کے اسرار کا تجھ کو ادراک ہے، لیکن یہ نہ بھول
کہ میں تو ان کو خود اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھنے کا اہل ہوں۔ تیرا واسطہ تو محض ظاہری اشیاء سے ہے، جبکہ میں داخلی سطح پر ہر شے کے باطن سے آشنا رہتا ہوں۔ اس حقیقت کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تیرا دائرہ کار علم ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات کے اسرار و رموز کی پہچان کا منبع میں ہوں۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا عمل بھی تیری بجائے میرے وجود سے وابستہ ہے۔ اے عقل، یہ بھی جان لے کہ علم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا رد عمل اضطراب اور بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ تو محض ایک عارضہ ہے۔ چنانچہ میری ذات ہی اس مرض کے لیے مسیحا کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر سچائی کی محفل میں شمع کی مانند ہے تو میں بھی حسن کی بزم میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اگلے شعر میں دل یوں گویا ہوا ہوتا ہے کہ اے عقل، اگر تیری رسائی زمان و مکان تک ہے تو یہ حقیقت بھی نہ بھول کہ میری پرواز ان مراحل تک ہے جہاں زمان و مکان کی تمام حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرا مرتبہ و مقام انتہائی بلند و رافع ہے۔ بس تو اتنا جان لے کہ میرا وجود تو رب جلیل کے عرش کی مانند ہے۔ مراد یہ کہ عقل تو بڑی حد تک خوش فہمیوں کا شکار ہے، جبکہ میں فطرت کی حقیقتوں سے پوری طرح آشنا ہوں اور ان کا مکمل ادراک رکھتا ہوں۔ Thanks for watching this video.